ایام البیض میں خاص تاکید ہے، یعنی 13، 14 اور 15 قمری ماہ کی، ہر قمری ماہ کی تاریخ، اس میں پھر روزہ رکھنے کی تاکید ہے۔ اچھا ایام البیض کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ بڑا کامن ہے، اسے کہتے کیوں ہیں؟ ذرا میں اس کی تھوڑا سا کھول دوں اس کو آپ کے سامنے۔ بیض عربی زبان میں کہتے ہیں بیضا سے، ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ہاتھ نورانی ہو جاتا تھا ان کا۔ بیض کہتے ہیں وائٹ، ایام البیض یعنی وائٹ ڈیز۔ ایکچولی وائٹ ڈیز کیوں کہتے ہیں اسے؟ ایکچولی یہ جو نام ہے اس کا، وہ اصل میں نام ہے ایام لیال البیض، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے لیالی کا لفظ ہم نہیں کہتے، ایام البیض کہتے ہیں۔ ایام لیال البیض کا مطلب ہے کہ وہ دن کی جس کی راتیں سفید ہیں۔ اب میک سینس یہ؟ کیونکہ 13، 14 اور 15 یہ وہ تینوں شبیں ہیں کہ جس میں چاند سب سے زیادہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، گویا رات بھی دن کی طرح ہے، گویا وائٹ نائٹس ہیں یہ۔ تو ایام لیال البیض اصل میں یہ لفظ یہ ہے۔ اچھا اس کے لیے ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ترک اولا ہوا نا، یہ علل الشرائع میں روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو وہ زمین پر اتار دیے گئے، تو ان کا بدن سیاہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرا، جو نبوت کے مقام کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق لا تقربا هذه الشجرہ، آپ درخت کے قریب نہیں جائیے گا، لیکن وہ چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بدن کو سیاہ کر دیا تھا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ پروردگار جسے تو نے خود اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، قرآن میں جس کا ذکر ہے، جس میں اپنی روح کو پھونکا، ہم سے کہا کہ سجدہ کریں۔ اب ایک ترک اولا کی وجہ سے ان کا جسم سیاہ ہو گیا ہے، تو پروردگار کچھ کرم فرما تو جبریل نازل ہوئے اللہ کے حکم سے، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ 13ویں تاریخ کو روزہ رکھیے، ایام البیض کی پہلی تاریخ۔ جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کا 1/3 بدن سفید ہو گیا۔ بات ہے، ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد۔ اس لیے ایام البیض ہیں یہ۔ اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ 14ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیے، تو ان کا 2/3 بدن سفید ہو گیا، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیے تو ان کا پورا بدن نورانی ہو گیا۔ اس لیے سے کہا جاتا ہے ایام البیض، وہ 3 ایام کے جن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے جد آدم علیہ السلام کا بدن نورانی ہو گیا تھا۔ اور ایک وجہ اس کی وہی ہے کہ جس کی راتیں چونکہ سفید ہیں، لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنے کی تاکید ہے۔ کوشش یہ کر لیجئے اپنے آپ ایک منصوبے میں رکھیں کہ مہینے میں 2 سے 3 روزے رکھیں آگے، تو مولانا کس دن رکھیں؟ اچھا ویسے ہی وہ مستورات کے جن کے اس منتھلی سائیکل کی وجہ سے روزے ان سے چھوٹ گئے تھے، ان پر تو روزے رکھنے ہی انہیں، کسی کے سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے تو اسے بھی رکھنے، تو کیوں نہ اس دن رکھ لیے جائیں۔ کسی کے ویسے قضا ہیں تو چونکہ جس پر قضا روزے واجب اسے قضا کی نیت سے رکھنے چاہیے، تو مولانا کس دن رکھیں؟ روایت میں ہے اور اس پہ فقہاء کرام کا فتویٰ ہے۔ دیکھیں ویسے تو روزہ رکھنا ہر دن ہی مستحب ہے، سوائے اس دن کے جس دن حرام ہے یا مثلا مکروہ ہے، تو سال کے سارا دن ہی روزہ رکھیے تو مستحب ہے، لیکن اس میں جو زیادہ تاکید ہے وہ ہے قمری مہینے کی پہلی جمعرات جب گزر گئی بہرحال، اور آخری جمعرات، اور قمری ماہ کی 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا ویڈنسڈے۔ میں پھر سے کہہ دوں اسے، 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا بدھ، اس میں خاص اور خاص تاکید ہے روزہ رکھنے کی۔ حتیٰ یہ عجیب ہے کہ آگے فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو ان دنوں میں روزے نہ رکھ سکے اسے چاہیے کہ قضا کرے۔ مستحبات کی معمولاً قضا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے 17 ربیع الاول کو روزہ مس ہو گیا ہے تو بعد میں یہ نہیں کہ 17 ربیع الاول کے روزے کی قضا کرے یا عرفہ کے دن کے روزے کی قضا کرے، لیکن یہ وہ ایام ہیں کہ جو اتنے زیادہ اہم ہے کہ ان مستحبات کی قضا بھی ہے، کہ اگر کسی سے پہلی جمعرات، آخری جمعرات اور 10ویں تاریخ کے بعد کا پہلا بدھ اگر مس ہو گیا قضا کرے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بالکل ہی اس پہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، اسے چاہیے کہ 750 گرام ہر روزے کے عوض فقیر کو طعام دے۔ یعنی وہ جو فدیے کی کیفیت ہے رمضان المبارک کے جو روزہ نہیں رکھ پاتے، وہ ان مستحب روزوں میں جو روزے نہ رکھ سکے، تو اتنی زیادہ تاکید ہے۔ تو